کہ آپ کو پتا شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے، وہ تو اسے بدعت سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلک کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبی الاسلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا۔ یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا، ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نہیں کرنی، انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نہیں آتا وہ پڑھے، انہوں نے کہا پرائورٹی اپنے گھر میں پڑھو۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ میں رمضان میں امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کیا تم گدھے کی طرح منہ اٹھا کر کھڑے رہتے ہو؟ ایک اور حدیث میں ہے حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تھے رمضان۔ حضرت سالم بھی لوگوں کے ساتھ تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ دوستوں حضرت عمر جو ہیں ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ تراویح جو ہے وہ اکیلے پڑھنا۔ میرے دوستوں اور بھی بہت سے صحابہ کرام ہیں جو الگ سے تراویح پڑھتے تھے۔ اس سے میرے دوستوں شیعہ حضرات جو ہیں ان کے جو دلائل ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں کہ نفلی نماز کو گھر میں پڑھا جائے اور الگ پڑھا جائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ میں رمضان میں امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں، کیا ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم گدھا کی طرح منہ اٹھا کر کھڑے رہتے ہو؟ بہتر ہے گھر نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے تراویح پڑھنے والوں کو کیا فرمایا؟ السلام علیکم دوستو، جیسا ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تراویح کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں جو ہیں وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک مسلک کے علماء کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، جس طرح اہل تشیع حضرات یا دوسری طرف اہل سنت حضرات میں بریلوی حضرات، اہل حدیث، دیوبندی، ان کا الگ الگ موقف ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں جو احناف ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ تراویح جو ہے ان کی رکعت کی تعداد 20 ہی ہے۔ تو دوسری طرف اہل حدیث حضرات ان کا یہ کہنا ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے اور پلس 3 جو ہیں وہ وتر ہیں۔ جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز تراویح جو ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض نہیں ہے، وہ نفلی نماز آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح میرے دوستوں ان تمام مسالک کے جو علماء ہیں ان کا اپنا اپنا موقف جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو میرے دوستوں تراویح کو لے کر امت مسلمہ میں بہت زیادہ انتشار پھیلایا گیا ہے۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی اگر نماز کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ دوستوں ان کے الگ الگ یہ موقف ہیں ان علماء کے۔ دوستوں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو احادیثوں کے ریفرنس کے ساتھ آپ کو وہ حدیثیں بتاؤں گا جو علماء آپ سے چھپاتے ہیں۔ یہ نماز تراویح جو ہے یہ نفلی نماز ہے، تو علماء کا یہ کہنا ہے اگر آپ نماز تراویح نہیں پڑھو گے تو آپ کو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ بات بالکل غلط ہے، یہ جو موقف ہے علماء کا یہ بالکل غلط ہے۔ تو میں یہاں پر بات کلیئر کر دوں کہ تراویح کا جو لفظ ہے وہ محدثین نے اخذ کیا ہے، احادیث میں اس طرح کا کوئی لفظ نہیں آتا۔ حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قیام اللیل کا استعمال ہوا ہے۔ دوستو جس نماز کو ہم نے تراویح کا نام دیا ہوا ہے اس کے 2-3 نام ہیں، جیسے تہجد کی نماز، نماز شب ہوگی، قیام اللیل ہوگی، اس کے الگ الگ نام جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو جو نماز تہجد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور امت پر فرض نہیں ہے۔ دوستو آئیے ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ تراویح کے حوالے سے جتنی بھی احادیث ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ دوستو ایک حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک جو بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اس حدیث کی کتاب میں بہت سی روایات موجود ہیں تراویح کے حوالے سے۔ دوستو موطا امام مالک صفحہ 181 میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز ادا کر رہے تھے تو پیچھے صحابہ کرام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی انہوں نے۔ اسی طرح دوسری رات بھی یہی ہوا، بات پھیل گئی تو مزید صحابہ کرام جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی انہوں نے۔ اسی طرح تیسری رات بھی ایسا ہوا، مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام جمع ہو گئے اور ایسے ہی نماز پڑھنی شروع کر دی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو چوتھی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف نہ لائے، صحابہ کرام جمع ہو گئے مسجد میں جو صحابہ کرام موجود تھے ان کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک تک پہنچی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف نہ لائے رات کو، یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رات کو تشریف نہ لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ نماز خاص میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ یہ نماز خاص میرے لیے ہے، میرے اوپر فرض ہے۔ اس طرح میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اگر تشریف لاتے اس رات کو تو شاید نماز جو ہے وہ فرض ہو جاتی۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں کا، کچھ علماء کا، اہل سنت حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز تراویح نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ کا اپنا یہ موقف ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز تراویح نہیں پڑھتا، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ اس طرح موطا امام مالک میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہمیں ترغیب دیتے تھے اس نماز کی تراویح کی اور نہ ہی ہمیں حکم دیتے تھے اس تراویح کو پڑھنے کی، اس نماز کو پڑھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ جس نے ایمان، احتساب اور ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، یعنی رات کو تراویح ادا کی، تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے معاف کر دیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی کہ آپ نے نماز تراویح پڑھنی ہے، یہ نفلی نماز ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو بہت زیادہ ثواب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اس طرح میرے دوستو ایک اور حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ حضرت عامش فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود جو ہیں وہ جماعت کرایا کرتے تھے لیکن نماز تراویح کی جماعت نہیں کروایا کرتے تھے۔ اس طرح میرے دوستو ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمر بن عثمان فرماتے ہیں، میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ اے ابو سعید، لوگ جو ہیں وہ رمضان میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ تراویح پڑھوں یا میں اکیلا پڑھوں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ تم اکیلے پڑھو، یہ کہ تم کسی کے پیچھے پڑھو اور وہ تمہیں قرآن سنائے۔ تو اس طرح میرے دوستو مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا باب ہے، اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ نفلی نماز ایک کونے میں ادا کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ لوگ ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جبکہ امام جو ہے وہ لوگوں کو تراویح پڑھا رہا ہوتا تھا۔ اس طرح میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ تراویح پڑھو یا تراویح کا لفظ استعمال کیا گیا، صرف اور صرف قیام اللیل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ترغیب نہیں دلائی یا یہ حکم نہیں دیا کہ آپ تراویح پڑھو۔ دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ 11 رکعتوں سے زیادہ تجاوز نہیں کرتی تھی۔ تو اسی طرح میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں بھی یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، یعنی کسی نے بھی اس طرح کی جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ جو ہے تراویح ادا نہیں کی۔ تو اسی طرح میرے دوستو حضرت عمر فاروق جو ہیں انہوں نے اپنے دور میں لاسٹ میں جا کر یہ حکم دیا، انہوں نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ امامت کروائیں۔ حضرت عمر فاروق نے بھی یہ فرمایا کہ بہترین نماز وہ ہے جو آخری وقت میں ادا کی جائے، یعنی جو ٹائم تہجد کا ہے اس ٹائم میں یہ نماز ادا کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں حضرت عمر فاروق نے بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، نماز تراویح کی۔ اس طرح میرے دوستوں اور بہت سی حدیث ہیں قیام اللیل کے حوالے سے، یعنی یہ نماز جو ہے یہ نفلی نماز ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کا موقف جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، ان کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ گھر میں ادا کی جائے کہ یہ نفلی نماز ہے۔ تو اس کے سپورٹ میں حدیثیں بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد وہ نماز بہترین ہے جو اپنے گھر میں ادا کی جائے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب بھی ہے کہ جو نفلی نماز ہے وہ گھر میں پڑھی جائے۔ تو اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کا موقف یا ان کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں۔ تو اس طرح یہ دوسرے لوگوں کا یا جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ تراویح نہیں پڑھو گے، آپ کو روزہ ہی نہیں ہوگا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو ایک جبر کر رہے ہیں، یعنی دین میں سختی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی طرف سے دین میں سختی لا رہے ہیں۔ تو اسی طرح میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عمر فاروق نے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جماعت کروائی جائے، جنہوں نے یہ کہا تھا نعم البدعۃ ہذہ کہ یہ اچھی بدعت ہے، یعنی تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا ایک ہی امام مقرر کر دیا، لیکن انہوں نے بھی یہ ترغیب نہیں دی کہ آپ نے تراویح پڑھنی ہے۔ تو اس حوالے سے ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈریں کہ ہم اتنی سختی کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے دوستوں۔ یہ جتنی بھی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سے واضح یہی پتہ لگتا ہے کہ جو اہل تشیع حضرات کا موقف ہے، ان کے دلائل ہیں وہ مضبوط ہے۔ تو میرے دوستو دوسری بات یہ رہے گی کہ یہ تراویح کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے جو اتنا سینسٹیو ہے۔ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اپنی اپنی رائے ہے، لیکن مضبوط دلائل جو ہیں وہ اہل تشیع حضرات کی ہیں کہ گھر میں آپ نماز تراویح جو ہے وہ ادا کر سکتے ہو، کیونکہ نفلی نماز ہے تو نفلی نماز بہتر ہے کہ آپ گھر میں ہی ادا کریں۔ دوستو امید ہے جتنی بھی حدیث ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گی ان حدیث کا آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا، یعنی آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہوگا کہ یہ جو تراویح ہے، نماز تراویح یہ نفلی نماز ہے، جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کا جو موقف ہے وہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کرام ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔